نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے گزشتہ تفسیر کے لیکچر میں ملاقات ہوئی تھی تو اس میں ہم نے سورۃ البروج کا شان نزول اور وہ واقعہ ظالم بادشاہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور پھر یہاں تک تو آپ سے بات ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن طامر کی جو قبر کھلی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو پھر ان کو اسی طرح مدفون کر دیا گیا۔ اور پھر میں نے وہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جو کیا ہوا، جو یوسف ذو نواس تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جو ظالم بادشاہ یوسف ذو نواس تھا اس کے انجام کو ذکر کریں گے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ جب قیصر روم کو ذو نواس کے اس ظلم و ستم کا پتہ چلا تھا کہ اس نے عیسائیوں کو، مطلب اس وقت کے جو مسلمان تھے، ان کو مار ڈالا ہے اور انجیل کو اس نے جلا ڈالا ہے، تو اس طریقے سے اس نے بھئی عیسائیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، تو قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ تو چنانچہ اس نے 70,000 کا لشکر تیار کیا، اور اس کا ایک جو کمانڈر تھا جس کا نام رباطہ تھا، جس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کی قیادت میں 70,000 کا لشکر یوسف ذو نواس کی طرف بھیجا تاکہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ اور یہ جا کر یہ لشکر یمن کے قریب حضر موت کے مقام پر جب ٹھہرا تو ادھر سے ذو نواس کو پتہ چلا، تو اس نے ایک سازش تیار کی کہ کسی طریقے سے اس رباطہ نامی جو سپہ سالار ہے، جس کا لشکر آ رہا ہے، اس سے نپٹا جائے، اس کو ہلاک کیا جائے۔ تو اس نے ایک سازش ایسی تیار کی کہ اس رباطہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، میں اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پھر اب وہ آپ کے سپرد، آپ چاہے خود رکھیں چاہے نجاشی کی طرف بھیج دیں۔ بہرحال اس نے یہ سازش تیار کی کہ اس نے یہ پیغام بھیجا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جب اس کو لے کر گیا، تمام خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر اس کے حوالے کر دیں، اور پھر صنعاء شہر میں اس رباطہ کو لے آیا۔ جب وہاں پر اس کو لے آیا اور وہاں پر ساری خزانوں کی چابیاں کر دیں اور حوالے کر دیں، اور آخر میں اس نے یہ بات بھی کی کہ فلاں فلاں شہر میں بھی میرے خزانے اسی طرح ہیں، اور آپ جا کر وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس نے مختلف رباطہ نے اپنے فوج کے مختلف لشکر تیار کیے اور ان شہروں کی طرف بھیجا تاکہ ان خزانوں کو بھی حاصل کیا جائے۔ اور ادھر سے پھر اس نے خفیہ طور پر وہاں پر اپنے وزیروں کو پیغام بھیجا کہ جیسے ہی اس رباطہ کی فوجیں آپ کے پاس پہنچیں تو آپ نے ان سب کو قتل کر دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس کی فوجیں ادھر ادھر ساری بکھر گئیں اور جب ان علاقوں تک پہنچیں تو اس کے یوسف ذو نواس کے وزیروں نے اس کی جن کے پاس لشکر پہنچے تھے ان فوجوں کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس کا اطلاع جب رباطہ کو پہنچی تو رباطہ فوری طور پہ بھاگا اور نجاشی کے پاس آیا اور یوسف ذو نواس کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے اس نے معاملہ کیا ہے۔ اور ادھر نجاشی کو بہت غصہ آیا، تو نجاشی نے مزید ایسا کیا کہ 1,00,000 کی فوج تیار کی اور ابرہہ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے اس کی طرف بھیجا تاکہ اس سے مزید بدلہ لیا جا سکے۔ تو ایسا جب یوسف ذو نواس کو پتہ چلا اس لشکر کے بارے میں تو اس نے ایسا کیا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سمندر کی طرف چلا گیا، اور پھر اسے اپنے گھوڑے کی، چونکہ اس کا گھوڑا سمندر میں تیرنا جانتا تھا، تو اس نے گھوڑے کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو کچھ ہوا یوں کہ تھوڑی سی ہی دیر بعد اس کا گھوڑا تھک گیا اور وہ یوسف ذو نواس اپنے گھوڑے سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب ابرہہ اس علاقے میں آیا تھا تو یہاں پر ابرہہ نے جب اس سارے علاقے کو فتح کر لیا ہر چیز، تو ابرہہ نے چونکہ تحفے تحائف نجاشی کے پاس نہیں بھیجے تھے، اور اس سے نجاشی کے ذہن میں یہ خیال اور یہ گمان پیدا ہوا کہ ابرہہ میرا مخالف ہو گیا، باغی ہو گیا۔ تو اس نے ایسا کیا، رباطہ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور ابرہہ کو معزول کر کے
رباطہ کے وہ پیغام بھیجے کہ آپ رباطہ کو حکم دے کہ آپ وہ سارا سنبھال لو۔ تو جب رباطہ ابرہہ کے پاس آیا اور معزولی کا حکم سنایا، اور تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر میں یہ سارے آپ کی باتیں نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ تو آگے سے رباطہ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ لڑائی کروں گا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ ابرہہ نے کہا چل ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں اور تو لڑائی کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ میدان میں نکل کر جب دونوں لڑائی کرنے کے لیے آئے تو رباطہ نے ابرہہ کے سر پہ تلوار ماری، جس سے اس کا سر تو بچ گیا، چونکہ سر میں اس نے وہ لوہے کے خود پہنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کہ ٹوپیاں آج کل ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی فوجیوں کے پاس یا پولیس والوں کے پاس جو سر پہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے، اور وہ تو چونکہ وہ تو صرف ہمارے ہاں تو آج کل صرف آدھے سر تک ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو جب ہوتا تھا نظام تو یہ پورا چہرہ ڈھنگا ہوا ہوتا تھا یہاں سے پیچھے اس طریقے سے۔ تو بہرحال وہ لوہے کا خود اس نے پہنا ہوا تھا، جس سے اس کا سر تو بچ گیا لیکن اس کے ناک کٹ گئی، ناک پہ تلوار لگ گئی، اس کے ناک کٹ گئی۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ ابرہہ نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ تو رباطہ کے قریب چھپ کے بیٹھ جانا اور اس کو قتل کر دینا، تو اور پھر ادھر سے اس نے تلوار چلائی ابرہہ کو مارنے کے لیے، جس سے وہ اس کا سر تو بچ گیا، ناک کٹ گئی، اور پھر اس کے ابرہہ کے غلام نے رباطہ کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ابرہہ نے ایک خط لکھا اور تحفے تحائف بھیجے نجاشی کے پاس، جو حبشہ کا بادشاہ تھا جس نے ابرہہ کو بھیجا تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا اور معذرت کی۔ اس نے کہا کہ اصل میں رباطہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اور تحفے تحائف اس کی طرف بھیجے۔ اور پھر معذرت کی تو نجاشی نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ اور یہ وہی ابرہہ ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تھی، اور جس کا ہم واقعہ آگے انشاءاللہ یہیں سے، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہیں سے بات ختم کر رہا ہوں یہاں پہ، اور جب ہم سورۃ الفیل میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہیں سے آگے واقعے کو کنٹینیو کریں گے، اور وہاں پھر آپ کو مزید مکمل واقعہ آگے بتایا جائے گا کہ جب وہاں پہ کیسے اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا اور کیسے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ تو آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ یوسف ذو نواس جو بادشاہ تھا، جس نے اس وقت عیسائیوں پر جس نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور مزید انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے سورۃ البروج ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے کچھ آیات تلاوت کی ہیں، ترجمہ کیا ہے، ان کی ابھی ہم انشاءاللہ پھر آگے نیکسٹ ویڈیو میں تفسیر پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔